رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. حمد قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں زندگی دی ہے اپنی عبادت کے لیے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر. سامعین حضرات، سابقہ جمعہ آپ نے سنا وہ خیال اور وہ سوچ جس کو بدگمانی کہا جاتا ہے. کوئی بھی مسجد میں آئے اور بندے کے ذہن میں خواہ مخواہ غلط اندازہ آ جائے کہ یہ چور آ گیا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ عبادت کے لیے آیا ہے یا چوری کرنے کے لیے آیا ہے. دو بہن بھائی جا رہے ہیں اور غلط سوچ بن گئی، بدگمانی ذہن میں آ گئی کہ یہ دونوں بہن بھائی نہیں ہیں، اس کا اس کو علم نہیں ہے، اور اس بدگمانی سے بچنے کی راہیں آپ نے سنی. اگلا سٹیپ جو آج کل میرے معاشرے میں رواج بن چکا ہے، یہ سورہ حجرات آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت آپ نے سنی ہے. اس سے بھی قرآن و سنت نے سخت وعیدیں فرما کر اس کی سخت تردید کی ہے اور منع کیا ہے، اور اس جرم کو غیبت کہا جاتا ہے. اور غیبت کوئی ایسی جگہ نہیں، وہ مسجد ہے یا وہ مدرسہ ہے، اسکول ہے یا وہ یونیورسٹی ہے، بازار ہے یا وہ گھر ہے، سیاسی ماحول ہے یا مذہبی ماحول ہے، جہاں غیبت نہ ہو رہی ہو. اللہ رب العزت اس غیبت کی سخت تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں
اللہ خالق و مالک کا یہ ارشاد، اے اہل ایمان، اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچنا، غلط سوچ اور غلط اندازے سے بچنا، کیونکہ بعض گمان، بعض سوچیں، بعض خیال انسان کو گناہ گار بنا دیتے ہیں۔ اور پھر کسی کی ٹوہ میں نہ لگ جانا، جاسوسی نہ کرنا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک کسی کی غیبت نہ کرے۔ گھر میں رہنے والے بہن بھائی، بھائی اپنی بہن کی اور بہن اپنے بھائی کی غیبت نہ کرے۔ گھر میں کرنے والے ماں اور باپ، یہ ماں اور باپ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی غیبت نہ کرے، جماعتی اپنے جماعتی کی غیبت نہ کرے۔ دنیا والوں، نمازی اپنے نمازی بھائی کی غیبت نہ کرے، مولوی اپنے مولوی بھائی کی غیبت نہ کرے۔ یہ قرآن نے صریح نص دے کر بہت وسیع پیمانے پر مجھے اور آپ کو سردرس کیا اور سمجھا دیا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض آ جاؤ غیبت سے، غیبت نہ کرنا۔ اللہ، یہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بری چیز ہے۔ رب العالمین نے آگے یہ ارشاد فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی دنیا سے مر جائے، اس کی ہڈیاں سڑ جائیں، جل جائیں، سمیت آنے لگے۔ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس مردہ بھائی کا وہ گوشت کھائے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، بلا شبہ تم اس کو کراہت کرو گے، نفرت کرو گے۔ تم کبھی بھی پسند نہیں کرو گے کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤں۔ تم زندہ کا کھانا پسند نہیں کرتے، تم مردہ کا کیسے کھا سکتے ہو؟ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر جا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں غیبت سے بچوں، میں بدگمانی سے بچوں، میں جاسوسی سے بچوں، میں حسد، کینے، عداوت اور نفرت سے بچوں، ایک ہی حل ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جا۔ جس کو خوف خدا مل جائے، جس کو تقوی الہی مل جائے، جس کو خشیت الہی جیسی نعمت مل جائے، وہ انسان گناہوں کی دلدل سے بچ جاتا ہے۔ اللہ سے تم ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک میرا اللہ تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا، اور رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے حضرت صفیہ تھی، ان کا قد پست تھا، چھوٹا تھا، میری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ صفیہ کا قد چھوٹا ہے، وہ چھوٹے قد والی ہے۔ حضرات، قد اللہ نے بنائے ہیں، رنگ اللہ نے بنائے ہیں، تخلیق اللہ کی ہے، میں اور آپ اس میں عیب کیوں نکالتے ہیں؟ اللہ کی تخلیق میں میں اور آپ عیب کیوں نکالتے ہیں؟ عیب جوئیاں کیوں کرتے ہیں؟ الزام تراشیاں کیوں کرتے ہیں؟ کہا پست قد والی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، لقد قلتی کلمۃ لو مرجت بماء البحر لمزجتہ۔ عائشہ، ابھی جو تیری زبان سے لفظ نکلا ہے کہ وہ چھوٹے قد والی، یہ اتنا کڑوا لفظ ہے، یہ اتنا کڑوا لفظ ہے کہ اس لفظ کو، اس کلمے کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔
کچھ اور نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ چھوٹے قد والی۔ حضرات میں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، میں دن میں، مہینے میں، ہفتے میں اور سالوں میں، بلکہ 30 سال، 40، 50، 60 سال کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ جس دن میری زبان سے غیبت نہ ہو۔ میں نے اس میٹھے پانی کو کڑوا کر دیا ہے، میں نے اس محبت کو نفرت میں بدل دیا ہے۔ میرے بچے نہیں بنتے، میرے رشتے دار، میرے عزیز، میرے ساتھی نہیں بنتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی بولتا ہوں مندہ بولتا ہوں، جب بھی بولتا ہوں گندا بولتا ہوں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى لا یسخر قوم من قوم۔ قوم پرستی آج میرے معاشرے میں رواج پکڑ چکی ہے۔ میں اپنے آپ کو راجپوت، میں اپنے آپ کو چودھری، میں اپنے آپ کو بٹ اور ڈوگر کے جو القابات ہیں وہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں میرا اونچا خاندان ہے، میرا اونچا عالی نسب شان ہے، میرا بڑا مقام ہے، تو حقیر ہے۔ 2 ٹکے کا آدمی میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا اے اہل ایمان لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، تمسخر نہ کرنا۔ شاید جس سے تو مذاق کر رہا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید وہ تجھ سے کئی گنا بہتر ہو۔ یہ قرآن نے کہا، معاشرے کو سمجھایا، معاشرتی مسائل بیان کیے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، اے عورتوں کسی عورت کو حقیر مت جاننا۔ تیرے پاس سامان کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، تو جو جس کے پاس ہیں اس کو نہ مت برا کہے، اور جس کے پاس مال ہے وہ کم مال والی کو مت برا کہے، حقیر نہ جاننا۔ قد والی ہو تو تم ہو، وہ چھوٹے قد والی تو کیا ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ تیرا رنگ سفید ہے، تو دوسرے رنگ والی کو کیوں طنز دیتی ہے، کیوں تانا دیتی ہے، کیوں تنقید کرتی ہے؟ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاء، کوئی عورت کسی عورت سے مذاق نہ کرے۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، جس سے تو مذاق کر رہی ہے شاید وہ تجھ سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب نہ نکالا کر، تنقید نہ کیا کر، بے عزتی نہ کیا کر۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے، الٹے نام سے پکارا بھی نہ کر۔ کسی کا نام سیدھا ہے تو سیدھے نام سے اس کو پکارا کرو۔ اگر تم الٹے نام سے پکارو گے، اگر تم مذاق کرو گے، اگر تم اس کو برا کہو گے، معاشرے میں بد امنی آئے گی، فساد آئے گا، معاشرے کا امن تباہ ہو جائے گا۔ ایک حل ہے کہ تم برا نہ کہو، الٹے نام سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق بری چیز ہے، فسق و فجور بری چیز ہے۔ اللہ رب العزت فسق و فجور کو پسند نہیں کرتے۔
اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو تحقیر کرتے ہیں، جو استہزاء کرتے ہیں، جو مذاق کرتے ہیں، جو کسی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، سن لو، پہلے کہا دوسری آیت میں تواب ہوں، ادھر کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر تم توبہ نہ کرو، اس کی طرف رجوع نہ کرو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہے، تم ہی ظالم ہو، یہی ظالم ہیں جو برا کہنے والے، جو تحقیر کرنے والے، جو تمسخر کرنے والے، مذہبی جماعتوں پر اٹیک اور سیاسی جماعتوں کے تنقید اور مختلف اس طرح کے وہ کام جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے کرتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں یہ مندہ بولنے والا، گندا بولنے والا رب ان کو پسند نہیں کرتا، توبہ نہ کرے تو یہ ظالم ہے۔ ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں، بیٹھے بیٹھے کہا جرم تو بڑا ہے، چوری کرنا جرم ہے، اس کی غیر موجودگی میں چوری کی جاتی ہے، جب وہ پاس نہ ہو تو چوری کی جاتی ہے۔ آج میں چور کو مجرم سمجھتا ہوں، چور کو سزا دلوانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتا ہوں کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، عزت کا لٹیرا ہے، مال کا لٹیرا ہے۔ حضرات یہ بھی مجرم ہے جو کسی کی پیٹھ کے پیچھے، کسی کی عدم موجودگی میں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ منہ پہ ڈر لگتا ہے، منہ پہ بات کرے تو ڈر لگتا ہے، میں اس کے منہ پہ بات کروں گا وہ میرے منہ پہ مارے گا، اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے۔ حضرات یہ پیٹھ پیچھے باتیں کرنا غیبت کہلایا، یہ پیٹھ پیچھے باتیں کرنا گیلا اور شکوہ کہلایا، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا اور کہا یہ کرنے والا فاعل جو ہے گناہ کر رہا ہے، یہ ظالم ہے اور یہ مجرم ہے، بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ کے رسول، ہم نے سبھی نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتا ہے کہ غیبت کیا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی کتنی سزا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ مثلا کوئی بھائی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے جو پرسنل معاملات ہیں وہ پبلک میں لائے جائیں، یا جو میری پرسنل بات ہے یہ پبلک کے سامنے پیش کر دی جائے، یا جو میرا یہ جو کام ہے یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، وہ چھپانے کی بات کر رہا ہے، یہ اچھالنے کی بات کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، جس کو تیرا بھائی ناپسند کرے اور تو اس کو بیان کرے، یہ غیبت ہے۔ کہا اللہ کے رسول افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ اس کے اندر وہ عیب، وہ کوتاہی، وہ کمی موجود ہے تو ہم کہہ دیں تو یہ بھی غیبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس کے اندر وہ موجود ہے چیز جس کا تو ذکر کر رہا ہے، اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن تیرا بھائی نہ پسند کرتا ہے تو غیبت کر رہا ہے۔ قد اس کا چھوٹا تھا، رنگ اس کا کالا تھا، علم اس کے پاس کم تھا، بات میں وہ لڑکھڑاتا تھا، اچھا پکا نہیں سکتا تھا، اچھا کھلا نہیں سکتا تھا، تو نے باتیں کرنا شروع کر دی، تیرا بھائی ناپسند کر رہا ہے، فقد اغتبتہ، تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ اگر وہ جس چیز کو تو بیان کر رہا ہے بے عزتی کے طور پر، تنقید کے طور پر، معاشرے میں اس کی عزت اور شان کم کرنے کے لیے بیان کرتا ہے، تو فقط بہتر تحقیق تو اس پر بہتان باندھ رہا ہے۔ بہتان اور الزام کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ یہ غیبت کرنے والا غیبت کرتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ کہے آدمی
یاتنی ذالک الرجل الاسود، یہ کالے رنگ کا آدمی ہے تو کالے رنگ والا یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے کالے رنگ والا کہے تو فقد کرتا ہوں، اس کی غیبت کر رہا۔ میرے معاشرے میں اور آپ، نمازی غیر نمازی، محلے والے غیر محلے والے، عورتیں گھروں میں اور میں بازاروں میں، کیا نہ جانے کیا کیا زبان سے الفاظ نکل پڑتے ہیں، فون پہ بات ہوئی، نیٹ پہ بات ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں میں کر رہا ہوں۔ شریعت اسلامیہ نے ان سب باتوں سے منع کیا۔ اب قاری صاحب ہر بات سے ہمیں منع کر رہے ہیں، ہم کریں تو کریں کیا؟ اللہ کا ذکر کر لو، اس بات کی فکر کر لو کہ مجھ سے کہیں کسی کی غیبت نہ ہو جائے، اس بات کی فکر کر لو، اس بات کی فکر کر لو کہ کوئی میرا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری بولنے کی وجہ سے میں خاموش ہو جاؤں۔ میرے رسول نے فرمایا تم خاموش ہو جاؤ گے، تحقیق تم نجات پا جاؤ گے۔ خاموش ہو جاؤ، نہیں ذکر ہوتا تو خاموش ہو جاؤ۔ بوہے بند کر دے انہیں بدیاں دے جے تو نیکیاں نہیں کمان چوگا، بوہے آئے سوالی نو روک نائی جے تو پلے خیر نہیں پان چوگا۔ کسی کو خیر نہیں دے سکتے تو منع بھی مت کرو، نیکی نہیں کر سکتے تو بدی بھی مت کرو، اس کے قریب مت جاؤ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھا کر سب پر پردہ عیان کر دیا کہ لوگوں مندہ بولنے سے، گندا بولنے سے پرہیز کرو، بچ جاؤ، بہت بڑا جرم ہے۔ سود کھانا جرم کہتے ہو، سود کھانا بھی، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا ملعون ہے، لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، یہ حرام کا مرتکب انسان ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ حضرات، یہ سود خور ہے جس کو میں اور آپ اور میرا معاشرہ بری نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ نظام ہمارا سارا سودی بن چکا ہے۔ دوسری بات پہ غور کیجیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا سود کھائے تو وہ مجرم ہے، مندہ بولنے والا مندہ بولے تو وہ مجرم نہیں، وہ مجرم ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑا مجرم ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سعید بن زید کہتے ہیں الربا باسنان وسبعون، سود کے 72 درجے ہیں یا 72 دروازے ہیں، وسبعون بابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سب سے نچلا جو درجہ ہے، کم درجہ، کم گناہ والا، وہ یہ ہے کہ ان ينكح الرجل امه، کہ بندہ اپنی سکی ماں سے نکاح کرے یا زنا کرے۔ سکی ماں سے زنا، یہ وہ کر رہا ہے جو سود کھا رہا ہے، یہ کم درجے کا سود ہے، اتنا ملعون ترین عمل ہے، بدترین عمل ہے کہ سکی ماں سے زنا کر بیٹھتا ہے جو سودی ہے، جو سود خور ہے۔ اگلا الفاظ پہ غور کرنا، رسول کائنات نے فرمایا وَمِنْ أَرْبَ الرِّبَا الْإِسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ صحیح سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، 1871 اس کا نمبر ہے، صحیح حدیث ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا مندہ بولنے والا، غیبت کرنے والا، یہ سود سے بڑھ کر عمل کر رہا ہے، جو اپنے بھائی کی عزت کو اچھال رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ کیوں؟ میرے رسول نے، نہر کا دن تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہو گیا ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کا مال کھائے، اس کی عزت کو پامال کرے، اس کی بے عزتی کرے، کسی مسلمان کے لیے یہ لائق اور حلال نہیں ہے کہ اس کا وہ خون کرے، اس کو قتل کر دے۔
بلکہ یوں حدیث کے الفاظ دوسری حدیث میں آتے ہیں، آپ نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ مکہ ہے، یہ حرمت والی جگہ ہے، مہینہ بھی حرمت والا ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے اسی طرح مومن بھائی کا خون کرنا، اس کی بے عزتی کرنا اور اس کا مال ہڑپ کر جانا حرام ہے۔ سود کھاتا ہے حرام اور بولتا بھی حرام، پھر عبادت میں سکون کہاں سے آئے، گھروں میں چین کہاں سے آئے، اللہ کی برکات کہاں سے آئے؟ توقع امیدیں بڑی لگی ہوئی ہیں، لیکن جب بھی بولا گندا بولا، جب بھی کھایا گندا کھایا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رسول کائنات کی حدیث ہے، فقد غزیا، اللہ رب العزت جس کی غذا حرام کی، جس کا بولنا حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس بندے کی کیسے عبادات کو، اس کی دعاؤں کو کیسے سن لے۔ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، الغیبۃ اشد من الدین، لوگوں یہ گندا بولنا جو غیبت والا بولنا ہے نا، یہ قرض سے زیادہ سخت ہے۔ مقروض آدمی کو دیکھا ہوگا وہ مارے مارے پھر رہا ہے، چھپ رہا ہے، کہا اس کو مہلت دو، شاید وہ قرضہ کا سبب کر سکے، قرضہ کو جمع کر سکے کہ میں قرضہ اتار دوں۔ مقروض قرضہ اتار سکتا ہے، لیکن غیبت ایسا قرض ہے جو انسان پہ چڑھ جائے دوبارہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ رب العزت غیبت جیسی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کیوں؟ مجھے سمجھ آئی ہے، بدبو آئی ہے اس معاشرے سے۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے نا، اس کو بے حیائی کے کاموں سے نفرت ہوتی ہے۔ نمازی آدمی نماز پڑھے تو اس کو بے حیائی کے کام اچھے نہیں لگتے، اس کو مندہ بولنا، مندہ کھانا، گندا بولنا، گندا کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کو سمجھ آتی ہے، اس کو نفرت ہوتی ہے ایسے معاشرے سے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا آج ادھر سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هذه الريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ادھر سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ کیسی بدبو اور کیسی سمیل تھی؟ کہا مومنوں کی لوگ غیبت کر رہے ہیں، مومنوں کی لوگ غیبت کر رہے ہیں اور مومنوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کوئی میری بے عزتی کرے، مجھے میرا تمسخر اڑائے، میرا مذاق اڑائے، میرے ساتھ مذاق کرے۔ آج جرتیں، الٹ بازیاں، پتہ نہیں کیا کیا نہ جانے کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے، زبان پہ کنٹرول دے۔ کیوں؟ یہ اس کے نقصانات بھی ذرا سن لیجئے، اس کے نقصان بہت ہیں۔ بندہ رب کا نافرمان ہے، صرف رب کا ہی نہیں اس کے رسول کا بھی نافرمان ہے۔ بدگمان انسان اور غیبت کرنے والا انسان اور اپنے ضمیر کو بے ایمان انسان جو بیچنے والا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو، اللہ رب العزت کے پیارے رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اس نے جنت جانے سے خود انکار کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا سنگین گناہ ہے جس کو میں معمولی سمجھ چکا ہوں۔ میں مزے لے لے کر بیان کرتا ہوں اور سننے والا مزے لے لے کر سنتا ہے۔ کہا جہاں غیبت ہو رہی ہو، مومنوں کی تذلیل ہو رہی ہو، وہاں بیٹھنا ناپسند کیجئے، نفرت کیجئے، اس کی اصلاح کیجئے، اس کو منہ پہ روک دیجئے کہ بھائی تو غیبت کر رہا ہے، مجھے بھی گناہگار کر رہا ہے اور خود بھی گناہگار بن رہا ہے، تاکہ وہ باز آ جائے، رک جائے۔ اگر وہ باز نہیں آتا تو اٹھ کے چلا جا۔ وہ کسی مولوی کی مجلس ہے یا کسی سیاسی لیڈر کی مجلس ہے یا کسی گھر میں بہینے کی مجلس ہے جس میں غیبت ہو رہی ہو، اس جرم کا ارتکاب ہو رہا ہو، یہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، مومن کو عزت پہ داغ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ دوسرا بات،
اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے غیبت کرنے والوں سے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ نہیں پسند کرتے جو تم اونچی آواز سے کہہ رہے ہو، جو تم دل میں چھپا کے بیٹھے ہو، بری چیز، بری بات، بری ایسی جو تیرے زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں، برے جو دل آزاری کر رہے ہیں، اللہ نہیں پسند کرتے، اللہ نفرت کرتے ہیں۔ وہ سننے والا اور جاننے والا اللہ ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل، ہلاکت، بربادی کا گڑھا ان لوگوں کے لیے ہے جو تنقید برائے تنقید پہ تنقید کیے جا رہا ہے، خود اپنی اصلاح نہیں کر رہا۔ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر، اپنے آپ کو درست کر، کسی کی طرف مت انگلی کر۔ کسی کی طرف ایک کرتا ہے تو تیری طرف چار آتی ہیں۔ اپنے آپ، اپنے عیوب کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، میرے اندر کتنی خامیاں، میرے اندر کتنے عیب ہیں، تو کبھی بھی کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا۔ بہو ساس کی طرف اور ساس بہو کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گی، گھر میں سکون رہے گا۔ باپ اپنے بیٹے کی طرف، بیٹا باپ کی طرف انگلی نہیں کرے گا، بدامنی نہیں ہوگی، فساد نہیں ہوگا۔ جب تو کسی کا مذاق نہیں کرے گا تو تیرے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی بھی تجھے برا نہیں کہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس طرح چوری کرنا، سود کھانا گناہ ہے، اس طرح غیبت کرنا بھی بہت بڑا عظیم گناہ ہے، اس سے توبہ کر دو۔ الغیبۃ تحبط العمل، جس طرح شرک سے بندے کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم اسی طرح غیبت کرنے سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مفلس آئے گا، نیکیاں اس کی بانٹ دی جائیں گی ان مظلوم کو جن کو گالی دی تھی اپنی زبان سے، جن کے گلے شکوے کیے تھے اپنی زبان سے، جن کو مندہ بولا تھا اپنی زبان سے۔ اب ان کے گناہ اس پہ ڈال کر اس مفلس، اس کنگال غریب کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا سنگین گناہ ہے، اللہ میرے معاشرے کو اس گناہ سے پاک کر دے۔ الذین یأکلون لحوم الناس، رسول کریم نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا، میں چڑھ رہا تھا، میں نے پوچھا یہ جبریل کون ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے، جن کے ہاتھ جو بنے ہوئے ہیں، ناخن جو ہیں وہ تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور اپنی گالوں کو اس طرح نوچ رہے ہیں، زبان کو کھینچ رہے ہیں، یہ کون بد نصیب ہیں؟ کہا یہ لحوم الناس، لوگوں کا گوشت کھانے والے ہیں۔ کیوں؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کرنا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تحقیق تم نہیں پسند کرو گے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو غیبت کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اذا اردت ان تذکر عیوبک صاحبک فذکر عیوبک، جب بھی تیرا دل چاہے نا میں کسی کی غیبت کروں تو اپنے عیب، اپنے آپ کی غیبت کر لیا کر، اپنے آپ کو برا کہہ لیا کر، اپنے آپ کی اصلاح کر لیا کر۔ یہ امام بخاری کا انداز تھا اور ابن عباس کا یہ قول تھا۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ارض و سماء ان سنگین گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔